آج 5 اکتوبر ہے، ٹھیک 2 دن بعد وہ واقعہ جس کو بنیاد بنا کر اسرائیل نے تمام کے تمام ظلم کے پہاڑ پینیوں پر توڑ دیے تھے، اس کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ دن آیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر اسرائیل نے غزہ کے اوپر ایسا ظلم کیا کہ جو رہتی دنیا تک ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ پوری کی پوری آبادی کو ختم کرنے کے لیے جتنے بم برسائے گئے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر، اس کی مثال شاید ہی ہم لوگوں نے دیکھی ہو۔ اس سال اسرائیل بچوں کی اموات کا نمبر 1 فیکٹر پہلی وجہ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اسرائیل نے جتنے بچے اس بار مارے ہیں، اس بار شہید کیے ہیں فلسطین کے بچے، یہ پورے سال کے اندر ٹاپ ریزن فار دا ڈیتھس آف چلڈرن، بچوں کی اموات کی پہلی وجہ سر فہرست اسرائیل ہے۔ اب کل پیس ڈیل کے حوالے سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ایجپٹ کے اندر، وہ میں آپ رکھوں گی کہ غزہ کی جو امن معاہدہ ہے اس کے حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے تکنیکی مذاکرات کل سے قاہرہ میں سٹارٹ ہوں گے۔ کائرو ایجپٹ کے اندر سٹارٹ ہونے والے ان مذاکرات کے اندر حماس کی مذاکراتی ٹیم مذاکرات میں حصہ لینے کے لیے دوحہ سے کائرو آلریڈی پہنچ چکی ہے۔ نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی مذاکراتی ٹیم قیدیوں کی رہائی کی تفصیلات کو حتمی شکل دے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی تجویز پر حماس کو غیر مسلح کرنا بھی شامل ہے۔ حماس نے امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے امن منصوبے کا جواب پیش کر دیا تھا آلریڈی، جو ہم نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں گروپ نے رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ وہ غزہ کی انتظامیہ کو فلسطینی ٹیکنوکریٹس کی طرف لے جائے گی اور ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دے گی۔ تمام کے تمام ہاسٹیجز جو اسرائیلیز ہیں وہ ان کو ریلیز بھی کر دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی جنگ بندی تجویز کے پہلے مرحلے میں تمام اسرائیلی قیدیوں کی زندہ یا پھر مردہ جو حالت ہے اس کے اندر واپسی ہو جائے گی۔ زیادہ تر جو ہیں وہ واپس بھی کر دیے گئے، obviously جتنی بامبنگ ہوئی اس کے بعد جو بچا ہوگا وہ بھی دیکھ لیا جائے گا، جس کے بدلے آلموسٹ 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ یہ بھی ہاسٹیجز ہیں جو کہ اسرائیل نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ٹرمپ کی اپیل کے باوجود بھی ہوا کیا ہے کہ کہا جائے کہ امن معاہدہ ہو رہا ہے یا امن کے راستے کے اندر سب سے بڑا رخنا کون ہے، تو وہ بلا تفریق کسی ٹائپ کی کیے ایک بڑے واضح طور پر اسرائیل جو ہے وہ فیکٹر بنتا ہے۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود باسل نے اے ایف پی کو یہ بتایا کہ اسرائیلی آکیوپائنگ فوج نے غزہ شہر اور پٹی کے دیگر علاقوں میں درجنوں فضائی حملے کیے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بھی بہت سارے حملے ہوئے ہیں، توپ خانے سے گولہ باری بھی کی گئی ہے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ نے بمباری کو روکنے کا مطالبہ کیا تھا نیتن یاہو سے، بٹ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ بمباری میں 20 گھر تباہ ہوئے۔ غزہ سٹی کے ہاسپٹل میں بیپٹسٹ ہاسپٹل ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک محلے کے اندر ایک گھر پر حملے سے 4 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ خان یونس کے اندر بھی غزہ کے ناصر ہسپتال نے یہ بتایا ہے کہ غزہ کے بے گھر افراد جو کیمپس کے اندر رہ رہے ہیں، جو پناہ گزین ہے اس ٹائم پر، ان کے ایک خیمے پر ڈرون حملے سے 2 بچے شہید ہو گئے ہیں اور 8 افراد زخمی ہیں۔ اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ کے اندر ایٹ لیسٹ 66,288 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 1,70,000 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ وہ فگرز ہیں جو شاید بڑھ بھی سکتی ہیں کیونکہ بہت سارے نمبرز تک تو پہنچا ہی نہیں جا سکا ہوگا۔ لیکن دوسرا فیکٹر بھوک اور غذائی قلت ہے، جس کے سبب اس ٹائم پر تقریباً 460 اموات ہو چکی ہیں، جن کے اندر سے 155 کے قریب بچے شامل ہیں۔ اور ایک ماہ کے دوران غزہ شہر میں تقریباً 4 لاکھ فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کو نقل مکانی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ان کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ آئے روز اسرائیل کی طرف سے مختلف پیپرز جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں کہ آپ یہاں سے بھی نقل مکانی کر لیں۔ ان ادر ورڈز فلسطینیوں کو ایک پنگ پونگ بال کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے اسرائیل، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایتھنک کلینزنگ ان کے منسٹرز انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل کیا ہونے لگا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے